اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو۔ اچھا، آج ایک تو معذرت کہ میں صبح کے وقت پہ نہیں ریکارڈ کر سکی، لیکن بہرحال یہی تھا کہ بس انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے، اور باقی دنیاوی جتنی بھی مصروفیات ہیں ان سب میں سب سے زیادہ ترجیحاً بنیادوں کے اوپر اس کام کو کرنے والا بنائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی سن رہا ہے، کسی ایک کے دل میں بھی کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات اثر کر جائے، تو اللہ اس رمضان کی برکت سے اسے بڑھا چڑھا کے اپنے پاس قبول کر لینا، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اب ہم سورہ بقرہ کے اندر جس سیکشن کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، تو اب ہم یہ سمجھ لیں کہ اب یہاں سے آیت نمبر 152 سے لے کر اور کنٹینیوسلی آخر بالکل سورہ بقرہ کے اینڈ تک ہمیں ایک کے بعد ایک احکامات ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ اب اس نئی امت کو جو کہ تشکیل پا چکی ہے، جس کی کورونیشن سیریمنی ہو چکی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آئین کی شکل میں قرآن عطا کر دیا ہے، اور وہ رسول جیسے ہوتا ہے نا کہ جو بادشاہ کے فرامین پڑھ کے سنا رہا ہو، ایسے ہی یتلو علیکم آیاتکا کی طرح سے کے اوپر اس دعا کے قبولیت کے طور پہ وہ رسول بھی آ چکے ہیں جو اللہ کے فرامین یعنی قرآن کی آیات کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ پورا کا پورا سیٹ اپ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے کیا ہے کہ جو اس امت کو کھڑا کیا گیا ہے، اس کس مشن کے ساتھ ہم ریویو کر لیں، شہادت الناس کا مشن۔ تو اس مشن کو لے کر آگے کس طریقے سے چلنا ہے، کیا عمل کریں گے کہ یہ مشن آخر کار جو ہے وہ پائے تکمیل کے پہنچے گا۔ اچھا، دنیا کے اندر جتنے بھی یعنی ہم دنیا کے اندر اگر فنکشن کریں نا، تو کس طریقے سے دنیا چل رہی ہوتی ہے، کوئی بھی چاہے وہ آرگنائزیشن ہو، چاہے کوئی اسکول ہو، کوئی بھی چھوٹا سا کوئی بھی ادارہ ہو، کسی بھی لیول کے اوپر جب بنایا جاتا ہے تو اس میں کچھ اہداف مقرر کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے چھوٹے کہنا چاہیے ٹکڑوں کے اندر اس کو بانٹ دیا جاتا ہے کہ یعنی یہ اس طریقے سے وہ پورا پھر ظاہر ہے کہ وہ ٹیم ورک ہوتا ہے نا، ہر ایک کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اور ہر ایک جب اپنی رسپانسبلٹی ادا کرتے ہوئے آگے چلتا ہے تو بالآخر جا کے اس کو وہ ہدف جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب دنیاوی جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو اس ہدف جو اچیومنٹس ہوتی ہیں نا، ان سب کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا ادارہ اور یہ ناکام ہو گیا ادارہ، اور لٹرلی ناکام ہونے والے ادارے بہت دفعہ کیا ہوتا ہے صفحہ ہستی سے ہی مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کا نشان بھی باقی نہیں بچتا۔ اچھا، اب اسی چیز کو ہم اپلائی کرتے ہیں، اسی اصول کو ہم اپلائی کر لیتے ہیں اس امت کے اوپر۔ یہ امت جیسے کہ ایک ادارہ ہے، اس کو اب وہ فریم ورک اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ جب سب مل کے ایک ٹیم ورک کے طور پہ سب اپنی اپنی جگہوں کے اوپر، اپنے اپنے مقام کے اوپر، کوئی ہم میں سے جو ہے وہ عدلیہ کے اندر ہوگا، کوئی ہم میں سے حکومت کے معاملات دیکھ رہا ہوگا، کوئی ہم میں سے سیاست دیکھ رہا ہوگا، کوئی ہم میں سے جو ہے وہ معیشت کی سائڈ پہ جائے گا، اور بہرحال ایز این امہ ہم سب کے سب اور کچھ ہونا ہو ایک گھر کا فرد تو لازمی ہوں گے۔ تو جب اس طرح سے پورا معاشرہ ٹیم ورک کے طور پہ چلے گا، تب جا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہدف اچیو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک صرف جو ہے نا بالکل کلیئر اپنا کانسیپٹ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جیسے ہم دنیاوی اچیومنٹس اور گولز اور آبجیکٹیوز کا حصول جو ہے یہی مقصد سمجھتے ہیں کسی کی بھی فلاح اور خسران کا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے ہدف اچیو کر لیا، وہ ناکام ہو گیا اگر اس نے وہ ہدف جو ہے وہ اس میں حاصل کرنے میں ناکام ہوا۔ لیکن اللہ کے نزدیک ہدف کو حاصل کرنا یا کوئی کامیابی حاصل کر لینا دنیا کے اندر، یا جس کام کے اندر، جس مشن کے اندر ان کو لگا دیا گیا ہے، اور وہ جو مشن ہمارے سامنے ہے کہ اب ہم اس کو بالکل کلیئر کرتے ہیں نا کہ شہادت الناس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اٹ مینس کہ ایز این امہ پوری دنیا کے سامنے رول ماڈل بن جائے یہ پوری یعنی مسلمان، تو یہ کتنی دور کی بات لگتا ہے کہ یہ کبھی ہم اچیو کر سکیں گے۔ خیر بہرحال ہمیں سمجھنے کی جو کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں مانگتا کہ تم یہ کر کے دکھا دو، کسی بھی معاملے کے اندر، کسی بھی جگہ کے اوپر، دنیا کے اندر
اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ بھی نہیں، یہ ہم سے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا کہ جو کچھ تم سے کیا جا رہا ہے تم وہ بس کر کے دنیا میں دکھا دو گے. ہم سے جو چیز اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتا ہے وہ ہماری صحیح ہے، ہماری جہد ہے، ہماری کوشش ہے. ہم نے اپنی کوشش اس ڈائریکشن کے اندر کی یا نہیں کی، اس ہدف حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنا پارٹ، اپنا رول کس طرح ادا کیا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی کو دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آخر کی ایک صورت میں فرماتا بھی ہے نا کہ ان لسائکم مشکورا، اور تمہاری یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بے شک تمہاری صحیح یعنی اس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوگا کہ تمہاری جو صحیح ہے، تمہاری کوشش ہے، یہ قابل قبول ہو گئی. مشکورہ، یہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ ہی اس کی قدر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. یعنی اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ ہم کیسے دیکھتے ہیں ہم دنیا کی کامیابی کو، دیکھو یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں رہا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو امپاسبل بات ہے، یہ اتنا بڑی بات، یہ کہاں ہم مشن کی بات کریں، کہاں ہم ایسے گول کی بات ہم کر ہی نہیں سکتے. تو پھر اب یہ کیا ہوگا، ہم وہاں سے پھر کس طرف ایک نیگیٹیوٹی کی طرف جانا شروع کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں جب ہو ہی نہیں سکتا تو پھر کیا، واٹس دا پوائنٹ، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ بھی کرنے کی. یہ جو کچھ بھی قرآن ہمیں جو راستہ دکھا رہا ہے تو مطلب جب وہ ہدف ہی نہیں ہوگا کبھی بھی حاصل تو پھر کیا مطلب یہ ایک مینٹالٹی بننی شروع ہوتی ہے اگر ہم اس کانسیپٹ کو اچھی طرح کلیئر نہیں کر لیں. تو اللہ کے پاس کیا چیز مقبول ہے، اللہ کے پاس صرف ہماری صحیح مقبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم میں سے ہر ایک جہاں پہ بھی جس بھی پوزیشن کے اوپر ہے، جو بھی ہے نا کہ ہم وہی بات کریں کہ ٹیم ورک ہے، یہ ہر ایک ہر کام نہیں کر سکتا، لیکن جس جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو رسپانسبلٹی دے دی ہے، جو اس کی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک امانت اس کے پاس جو موجود ہے، وہ امانت جب صحیح طور پہ ادا کرنے والا ہوگا تو پھر آخر کار ایونچولی اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم سے بھی اللہ اس دن کہے کہ لسعیکم مشکورا، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری صحیح ہم نے جو دنیا کے اندر کی جو بھی کوششیں کی، اللہ ہم سے کہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قبول کر رہا ہے. آگے چلتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کس طرح سے انسٹرکشنز شروع ہوں گی. اچھا اس پورا جو آگے کا انشاءاللہ تعالیٰ سیشن ہوں گے اس میں میں ایک کوشش کروں گی، میں بہت سوچتی رہی ہمیشہ کہ سورہ بقرہ کو اس طریقے سے کہیں نوٹس اس کے بنائے جائیں، لیکن اب اسی توسط سے کہ اب جو یہ ریکارڈ کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ تھوڑے سے میرے یہ بھی اچھے نوٹس میرے بنتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اس چیز کو بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ لوگوں میں سے جو بھی یہ جو میں نوٹس شیئر بھی اسی لیے کر رہی ہوں کہ جہاں بھی جو بھی جس کو بھی جس طرح سے بھی ان نوٹس کو استعمال کرنا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس میں سے جو کچھ بھی غلط ہے، جو کچھ بھی راست کے اوپر نہیں ہے تو اس کو مٹا دے، اور جو کچھ حق پر ہے اس کو واضح کر دینا، لوگوں کے دلوں کے اندر اس چیز کو ڈال دینا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سب خطا کے پتلے ہیں. ہماری نیتیں، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، تو کس نیت سے ہم کوئی سوچ رکھتے ہیں، کوئی کس نیت سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کس نیت سے ہم کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پرفیکشن کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. تو بہرحال اس کے اندر یہی ہے کہ جو بھی اس کو استعمال کرنا چاہے وہ یقیناً اس کو کر سکتا ہے. اور کس نیت سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو بھی استعمال کرے گا تو یہ چیز آگے جتنا بھی اسپریڈ ہوگی تو اس کے اجر میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میرے بھی حصے میں جا رہا ہوگا. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم اسی طریقے سے جو ہے نا وہ خیر میں آگے سے آگے بڑھنے والے بنیں. اچھا جی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انشاءاللہ شروع ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلی آیت ہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کل ہم نے کر لی تھی یا نہیں کی تھی، تھوڑا سا میں اس میں بول رہی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. میرا خیال ہے ہاں اس سے پہلی والی آیت بھی نہیں کی تھی. یس 152 ہے. یس ٹھیک ہے. ہاں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بس تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو. اچھا، یہاں سے جیسے ہی یہ آیت آتی ہے نا تو فوری طور پہ ریزونیٹ کرنا. ہم جب بھی قرآن کی آیات کو پڑھ رہے ہو نا تو اس کے اوپر جو تدبر ہے اس کا ایک طریقہ، ایک سمجھ لیں کہ ایک اس کا ایک پوائنٹ اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی آیات آئیں تو ہم فوری طور پہ یہ سوچنے والے ہوں کہ یہ کہاں پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. اس طرح کی کوئی بات کہیں پہلے آئی ہے اور یقیناً آئی ہے. تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچیں کہ یہ بات کس چیز کو یاد دلا رہی ہے، کون سی آیت پیچھے یاد دلا رہی ہے. میں یاد دلا دیتی ہوں کہ سورہ جب بنی اسرائیل کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے شروع کی تھی بات، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا
अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी व औफू बिअहदिकुम वइयाया फरहबून। यहाँ से जो है अपनी बात शुरू हुई थी बनी इसराइल के बारे में। तो अल्लाह ताला वहाँ उनसे क्या कहता है कि बनी इसराइल मेरी नेमत को याद करो और मुझसे किए हुए अहद को पूरा करो, मैं तुमसे किए हुए अहद को पूरा करूँगा। अब यहाँ अल्लाह ताला अब इस उम्मत को खिताब करके कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू फ़ज़्कुरूनी वज़्कुरकुम, यानी क्या मतलब हो गया, तुम अपना काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। यानी लिटरली हर चीज़, जैसे हम दुनिया के अंदर भी कितने ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं ना, ये इसने ये किया तो हम ये करें, तो अल्लाह ताला भी हमसे क्या डिमांड कर रहा है। सबसे पहली चीज़ ही हमारे सामने रख दी कि ऐसे ही नहीं तुम्हें जो है वो हर चीज़ जो है वो दुनिया के अंदर मिलती चली जाएगी और आखिरत में भी तुम्हारे लिए जन्नत जो है वो मुकर्रर हो जाएगी, जैसा कि उन्होंने समझा था बनी इसराइल ने। तो ये समझ लो अच्छी तरह से कि तुम अपना काम करोगे, जब तुम मुझे याद रखोगे तो फिर मैं तुम्हें याद रखूँगा। और बशकुरूली, और शुक्र गुजारी करो। हर यानी जो पीपल जो कहते हैं ना कि शुक्र गुजार बंदों में सो जाना, ये कितनी बड़ी चीज़ है। और ये समझ लें कि ये अगर हम कुरान को पढ़ना ही शुरू करते हैं तो वो इब्तिदाई कहाँ से होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हम या इवन इस अल्हम्दुलिल्लाह को हम देखें तो कितनी दफ़ा हम नमाज़ों के अंदर इस सूरह फातिहा को पढ़ रहे होते हैं, हर दफ़ा हम क्या कह रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी कुल शुक्र और कुल हम्द अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो ये जो अल्लाह ताला असल में हम मुसलमानों के लिए जो सबसे पहली चीज़, जो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 जिसको हम कहना चाहिए, तो वो उसके अंदर यहाँ पे मैंने एक मिस कर दिया वाकई, कि इसमें आप ये भी ऐड कर दें, रिमेम्बरेंस है, यानी अल्लाह को याद करना, और शुक्र है। यानी ये दो चीज़ें, ये सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो है ना वो हमारे पास यही बनती है कि क्या करना है, एक तो अल्लाह को याद करना है और शुक्रगुजारी के एहसास के साथ उसको याद करना है। और ज़ाहिर है अगर हम शुक्र के बारे में सोचें तो फ़ौरन जहन में आता है ना, नेमत जो अल्लाह ताला की नेमतें अता की हुई हैं उनके ऊपर शुक्र करना है। तो क्या क्या नेमतें, एक मिनट के, ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने कहा वइन तउद्दू नेमतुल्लाह, यानी तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों को गिन ही नहीं सकते अगर चाहो भी तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम अल्लाह की नेमतों को गिन लें। लेकिन सूरह बकरा में ये आयत आ रही है ना, तो एक मिनट के लिए ज़रा याद कर लें कि क्या नेमतों का अल्लाह ताला ने पीछे जिक्र किया। अल्लाह ताला ने उनसे भी कहा था वानी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, तुम्हें बनी इसराइल से कि तुम्हें तमाम दुनिया वालों पर फजीलत दी थी। तो ये नेमत उनको याद दिलाई जा रही थी, या उनको जो हिदायत, जो तौरात दी गई थी, जो किताब दी गई थी, जो शरीयत दी गई थी, उसको अल्लाह ताला ने नेमत से जो है वो जोड़ दिया था। तो अब जब मुसलमानों की तरफ खिताब आ रहा है तो हमारे लिए क्या चीज़ सबसे बड़ी नेमत होगी? ज़ाहिर है कि जो कुरान हमारे हाथों के हमारे पास जो हमें दे दिया गया है आइन के तौर पे, ये हमारे लिए नेमत है। फिर इस उम्मा के तौर पे हमें इस उम्मा के अंदर पैदा कर देना, ये हमारे लिए इतनी बड़ी नेमत है। और फिर उसके बाद क्या कि यानी हम ये देख लें कि मतलब वाकई लिटरली हम कितनी चीज़ों को ही याद करते रहें, लेकिन वही बात है कि अल्लाह की जो ब्लेसिंग्स हैं, अल्लाह की जो नेमतें हैं वो कहीं पे भी पूरी नहीं होंगी, यानी गिन नहीं सकेंगे हम इसको। अच्छा जी, फिर अब देखते हैं हम अगली जो इससे आयत आती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात व इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, है लोगों जो ईमान लाए हो सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से के साथ है। अब एक जगह हम कुरान के अंदर जरा सा एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे कि जहाँ पे भी सब्र आता है वहाँ शुक्र आता है, शुक्र आता है सब्र आता है। अभी भी याद है कि पीछे शुक्र आया, उसके साथ ही अटैच करके अल्लाह ताला कि अब तुम्हें ए लोगों जो ईमान लाए हो मदद लो। अब मदद किस चीज़ के अंदर लेनी है? तो ज़ाहिर जब मोमिनीन को मुखातिब कर रहा है तो वो जो मिशन तुम्हें हासिल करना है ना, उसके लिए तुम्हें कहाँ से मदद मिलेगी, कहाँ से एनर्जी मिलेगी, कहाँ से फ्यूल मिलेगा? सब्र और नमाज से। पहले तो शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, ज़ाहिर जो अल्लाह की नेमतें हैं उसके लिए झुकने, जब भी हम झुकने वाले बनेंगे जब उसकी नेमतों को मानेंगे, उसका शुक्र अदा करेंगे। और फिर उसके साथ साथ इस्ताईन सब्र और नमाज से मदद लेना। तो नमाज एक्चुअली अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें कि नमाज जो सलाह का वर्ड है ना, सलात हम कहते हैं, ये इसका मतलब होता है कनेक्शन, यानी एक अल्लाह ताला के साथ राब्ता। तो यानी ये नमाज जो एक्चुअली राब्ते का जरिया होती है अल्लाह के साथ। तो यानी हम ये सोचे कि 5 वक्त हम नमाज में खड़े हो रहे होते हैं, तो असल में उस वक्त पे एक चीज़ जो एक क्वालिटी एक अंदर हमारे उससे पैदा हो रही होती है, वो क्या हो रही होती है कि इंसान में असल में सब्र को हम ज़रा थोड़ा सा एक वेग सा कॉन्सेप्ट समझते हैं ना। हमारे जहन में क्या होता है, कोई मुश्किल आई और फिर हम उसके अंदर घूंट पी रहे हैं तो यही सब्र है। ये सब्र एक्चुअली सब्र जो है वो बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सब्र का मतलब ये होता है कि अपने आप को कहाँ पे, यानी जहाँ हमारी ख्वाहिशात जो है वो बहुत ही बेलगाम हो रही हैं, हम अपने आप को रोक लें, तो इस चीज़ को कहा जाता है सब्र।
تو 5 وقت کھڑے ہو جانا اللہ کے آگے، یہ کیا ہمارے اندر کیا چیز پیدا کر رہا ہوگا؟ یقیناً صبر. یعنی ہم بار بار ہمیں دنیا کے کام یاد آ رہے ہوں گے، ہمیں ادھر جہاں ہمیں بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کو، ساری دنیا کو ایک طرف ایک سائڈ پر ڈال دیا اور پھر ہم جا کے کھڑے ہو جائیں اللہ کا ذکر کرنے. نماز کیا ہوتی ہے؟ ذکر ہوتا ہے نا اللہ کا. ہم مستقل قرآن اس کو ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ذکر. اس کے اندر سورہ فاتحہ یہ قرآن کا حصہ ہے. سورہ فاتحہ کرنے کے بعد قرآن کی کوئی صورت میں لا لی جاتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ ذکر، اور پھر اس کے بعد یہ جو اللہ کے آگے سجدہ کرنا اور اس کے آگے جھکنا، تو اور اس کی عظمت، اس کی تعظیم بیان کرنا، یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب شکر اس کے انسان کے اندر ہو. اور پھر یہ چیز ہمارے اندر کیا پیدا کر رہا ہوتا ہے؟ صبر پیدا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کتنی انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں اور کس طرح سیپریٹ بھی ہیں ایک طرح سے سارے کانسیپٹس. تو یہ کانسیپٹس ہمیں جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ صبر کے ذریعے سے مدد لو. اب وہ صبر آئے گا کہاں سے؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے ایک پھونک مار کے کوئی دعا پڑھ کے پی لیا پانی اور ہمارے اندر صبر آ جائے گا. ایسا تو نہیں ہوگا نا. ظاہر ہے کہ کوئی پریکٹس کرتے ہیں تو کوئی ہماری بیہیویئر کا پارٹ بن رہی ہوتی ہے چیز. تو یہ کہ صبر کیسے آتا ہے؟ جب ہم 5 وقت مسلسل نماز کے اندر انگیج ہوتے ہیں، اور پھر وہ نماز کے اندر بھی ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو نماز کے خشوع کو مینٹین رکھنا، یہ کتنی یعنی صبر آزما کام ہوتا ہے. لٹرلی ہم اس کو یہی کہیں گے نا. ہم دیکھتے ہیں کتنا ہمارا دماغ کبھی ادھر سے جا رہا ہے، کبھی ادھر سے جا رہا ہے. لٹرلی ابھی میں خود ہی سوچ رہی ہوں کہ ابھی آفس کے سارے کاموں کے درمیان میں جب ظہر کی نماز کے لیے اٹھے تھے تو یہی ہو رہا تھا کہ وہ اتنا ڈیٹا کے اندر انوالو ہوتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جانواز کے اوپر بھی جو ہے نا وہی ڈیٹا کے کالم اور روز اور یہی سب چیزیں جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت پہ اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرانا، بار بار اپنے آپ کو واپس لے کر آنا، یہ کیا چیز انسان کے اندر پیدا کرے گی. یعنی پریکٹس ہے نا ایک چیز. یعنی نماز ایکچولی کیا چیز ہے؟ ایک انرجائزر ہے ہمارے لیے، ایک بہت سی کوالٹیز پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نماز ہی ایک الٹیمیٹ ہمارا کام ہے، بس یہ ہمیں اگر ہم مسلمان ہیں تو بس یہ نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ، یہ عبادات جو ہے نا بس یہ ہمارے لیے کافی ہیں. لیکن اگر ہم ذرا غور کرنا شروع کریں نا، یہ ساری چیزیں کسی خاص مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں. یہ کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے کیا ہمارا کیریکٹر اللہ تعالیٰ بلڈ کرنا چاہتا ہے، کیا کیریکٹر بلڈ ہوتا ہے ان ساری عبادات کے ذریعے سے، یہ ہے اصل چیز. اور یہی کیریکٹر ہے ایکچولی جو کہ ایک انفرادی طور پہ اور پھر جب مجموعی طور کے اندر ایک معاشرے اور ایک امت کے اندر ہو جاتا ہے تو پھر اس مشن کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے پورا معاشرہ. تو بہرحال اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی کیا کی کہ کہاں سے مدد آئے گی؟ مدد لو نماز اور صبر اور نماز سے مدد لو. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. یعنی ایک انسٹرکشن ہمارے ساتھ، اب اس کو ایک کہیں یا 2 کہہ دیں یا 4 کہہ دیں، میں نے یہاں پہ اس کو ایک ہی کے طور پہ لیے کیونکہ کنٹینیوشن کے اندر آ گئی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اس کا شکر کرو، نماز صبر کرو اور نماز سے مدد دو، صبر اور نماز سے مدد دو. تو یعنی یہ ایک اللہ کی طرف سے پہلی انسٹرکشن اس امت کو دی جا رہی ہے کہ یہ کوالٹیز ہیں جو تم سے مطلوب ہیں. سب سے فرسٹ اسٹیپ کے اوپر، یہ پہلی دفعہ پہلی چیز میں آئی ہے سیکوینس میں، تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو اس کے اوپر ہمیں اپنے کام کرنا ہے. تو یعنی یہاں سے ٹیک اوے ہمارے لیے کیا ہوگا؟ کیا ہم کیا لے کے جائیں، ہم کیا اپنی زندگی میں تبدیلی کریں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس مشن کی طرف بڑھنا ہے تو یہ 4 چیزوں کے اوپر محنت کرنی ہے سب سے پہلے. ابھی تو بہت کچھ ہم پڑھتے جائیں گے اور ہم سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ابھی آخر میں جب سورہ بقرہ اینڈ ہو رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہی کہلواتا ہے کہ وہ کیا کہہ دو کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرنے والے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، بس ہم یہاں پہ ابھی سن رہے ہیں، اب یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے والے بنا دیں. اچھا اب بات آئی تھی صبر کی، تو اس کے ساتھ ہی اب کنٹینیوشن میں اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز فرماتا ہے کہ کون سی جگہ ہوں گی اور کیسے ہوگا وہ صبر. ایک تو یہ کہ نماز کے ذریعے سے تو وہ انرجائزر ہو جائے گا نا، نماز کے ذریعے سے ایک کوالٹی پیدا ہو جائے گی. لیکن پھر جب زندگی کے میدان کے اندر آئیں گے تو کون کون سے مقامات ہوں گے جہاں پہ صبر کرنے کی، صبر جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا ٹول ثابت ہوگا. اور صرف صبر ہی نہیں بلکہ میں تو کہتی ہوں اس کے ساتھ شکر. یہ 2 چیزیں، صبر اور شکر، یہ 2 چیزیں اتنا بڑا ہتھیار انسان کے لیے ہوتی ہیں، بلکہ ہتھیار بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ جیسے ڈھال ہوتی ہے نا جسے انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اس طرح کا ڈھال ہوتی ہیں جو انسان کو اس زندگی کے جو مشکل ترین حالات ہوتے ہیں اس سے نکال کے لے جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات کیا کرتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ، اور نہ کہو ان لوگوں کو جو کہ قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. تو مطلب یہاں
کیا چیز یہاں پہ کون سا اسٹیٹس سب سے ہائیسٹ اسٹیٹس ہو سکتا ہے نا کسی شہید کا. ہم سب کو یہ والی بات تو پتہ ہے نا کہ یعنی ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں شہادت کی خواہش ایسے ہی پیدا کر دے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ مسلمان کی حیثیت سے خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کا درجہ عطا کر دے. کیوں ہوتی ہے یہ خواہش؟ کیونکہ ہمیں شہادت کے جو شہید کے جو درجات ہیں وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی. یہاں پہ تو پھر بھی اتنے کم ہے، لیکن ابھی آگے سورہ آل عمران سورہ نساء میں ہم جا کے پڑھیں گے کیسی ڈیٹیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کے بارے میں بھی بتا دیا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بس ایک بریف ایک حدیثوں کے ذریعے سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ شہید جو ہے وہ مطلب بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور یہاں جو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے نا کہ بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اور جگہ پہ آتا ہے کہ وہ رزق پا رہے ہیں اللہ کے پاس سے اور تم وہ جانتے نہیں ہو. یعنی یعنی اللہ تو اور لٹرلی حدیث کے اندر ایک ملتا ہے کہ اللہ کے عرش کے ساتھ نیچے جو ہے کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اور قندیلوں سے جو ہے ان کے یہ جو شہید ظاہر ہے. ویسے تو ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ جب کوئی کسی کی بھی روح اوپر جاتی ہے تو برزخ کے اندر اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. برزخ ایک پردہ ہوتا ہے اور باقی یہ کہ اس کو سلا دیا جاتا ہے اس کے جسم کو جو بھی قبر کے اندر. تو ایک جب تک جو قیامت کا دن ہے وہ نہیں آ جاتا وہ روح ارواح جو ہوتی ہیں وہ اس برزخ کے اندر موجود ہوتی ہیں. وہ برزخ کا سٹیٹ کیا ہے اس کے اوپر ابھی سو بحث نہیں ہے. لیکن بہرحال شہیدوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ وہ مطلب ان کی جو سٹیٹ ہوگی ان کی روحوں کی جو سٹیٹ ہوگی وہ کہاں پہ کس جگہ پہ موجود ہوں گے. وہ موجود ہیں اللہ کے عرش کے بالکل نیچے قندیلیں اس کے اندر انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں اور وہ بالکل پرندوں کی مانند اڑتے پھرتے ہیں جنت کے اندر اور جہاں چاہتے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں. اور وہ ان کے جو قندیلیں ہیں اللہ کے عرش کے نیچے وہ ان کے گھر ہیں. تو یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ شہید تو جیسے ہی شہید ہوتا ہے ویسے ہی اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. سورہ یاسین میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ جب شہید جو اس شخص کو جو کہ بھاگتا ہوا آتا ہے آ کے جب اس کو مار دیتے ہیں تو وہ پہنچتے ہی اللہ سے کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا. تو یعنی ایک شہادت کی اتنی ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں. تو بہرحال یہ ہائیسٹ ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو صبر کی جو مینیفیسٹیشن ہے کسی کے اندر اگر نظر آ سکتی ہے کیریکٹر کے اندر تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اللہ کی راہ کے اندر آگے رکھ دے ایک جنگ کے میدان میں اور اس کو پرواہ نہیں ہو کہ میں زندہ رہوں یا مردہ. صرف اسے کس چیز کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے لیے جو ہے وہ یعنی اللہ کی راہ میں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے اچھا یہ تو بہت ہائیسٹ ہے نا. پھر اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جس سے ہم میں سے ہر ایک گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور ہم لازماً تم لوگوں کو آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے اور اموال اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. یعنی ہم میں سے ہر ایک ان ساری چیزوں سے گزرے گا. ون اور دا ادر کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو ایسی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو. یعنی کیا چیز ہے جو کہ بالآخر یعنی کتنی ہی دنیا جو ہے وہ مشکل ہو جائے کتنے ہی مشکل حالات ہو جائیں لیکن اللہ کی طرف سے کیا ظاہر بشارت کیا مطلب ہے خوشخبری دے دو. تو خوشخبری کو دنیا کے لیے تو نہیں ہے نا. دنیا میں تو مشکل ہی کوئی کہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے بشارت دے دو لیکن میری تو اسٹیٹ چینج ہی نہیں ہوتی. میرا تو یہ تو کیا ہو گئی یہ شکایت والی ہو گئی نا. اللہ تو ہم سے صبر اور شکر کی بات کر رہا ہے. تو صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی ہے یہ پاس ہو جائے گی. یہ بہرحال گزر ہی جانا ہے. یہ جو بھی وقت ہے نا وہ گزر ہی جائے گا اور اصل جو ایونچول کامیابی ہوگی وہ کہاں پہ ملے گی وہ جنت کی صورت میں. اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے ان کو کہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں ایونچولی جو ہے وہ جنت حاصل ہوگی. اچھا ایک چیز پہ بس اس میں سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نقص من الاموال تو سمجھ میں آتا ہے جان اور مال یہ سب سمجھ میں آتا ہے کہ مالوں کی گھاٹا بھی ہو سکتا ہے. جانوں کا گھاٹا کسی کا کہیں پہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی کسی کی آج یہاں پہ ڈیتھ ہو گئی کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں اچانک سے بچہ ختم ہو گیا. مطلب بہت سے اس طرح کے معاملات تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں اس طرح کی آزمائشوں کا. یہ بس ثمرات یہ پھلوں کی کمی سے کیا مطلب ہے. تو ایک تو خیر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پھلوں کی کمی آج کل بھی رمضان میں ہم سوچتے ہیں کہ بھائی پھلوں کی چاٹ ضرور ہونا چاہیے میز پہ. لیکن کس طریقے سے جو مہنگائی کا ایک طوفان ہے کہ ہم میں سے کتنا مشکل ہو گیا کسی کے لیے بھی پھلوں کا خریدنا. یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک صحیح اس کی ہو سکتی ہے. لیکن ثمرات ایکچولی جو عربی کے اندر ورڈ سنبھالا جاتا ہے نا کہ وہ ہوتا ہے کسی کے جو ہوتا ہے نا کسی کا ایونچوئل رزلٹ. یعنی کوئی بہت محنت کرے اسٹرگل کرے اس کے بعد جو حاصل ہونے والی چیز ہوتی ہے اس کو ثمرات کہتے ہیں. تو لٹرلی وہ پھل صرف وہ والا پھل نہیں ہے
جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک اور، بلکہ اردو میں بھی محاورہ میں استعمال کرتے ہیں محنت کا پھل، تو وہ محنت کا پھل سے ہم وہ پھل تو مطلب نہیں لیتے کہ وہ سیب اور کیلا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، لٹرلی وہ محنت کے بعد، اس اسٹرگل کے بعد جو کچھ حاصل ہونا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ جب کہہ رہے ہیں نقصن ثمرات، یعنی یہ ظاہر باقی بھی چیزیں آ گئی، اور ثمرات کی جو کمی ہے، ثمرات کا گھاٹا کیا ہو گیا کہ بہت اسٹرگل کی لیکن وہ چیز حاصل ہی نہیں ہو سکی. تو اللہ یہ کتنا مشکل، کتنا مطلب اس چیز کو بھی سہنا کتنا مشکل ہوتا ہے نا، کہ آپ کتنا اسٹرگل کر رہے ہو کسی کام کے لیے، آپ نے بڑا گول بنائے ہوئے ہیں، آپ بڑا اس کے لیے ایک خاص اس کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ان دا اینڈ آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں بھائی یہ مطلب آپ ناکام ہو گئے. تو یعنی یہ والی چیز جو دنیا کے اندر دنیاوی معاملات کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت کے لیے انسان کو جو ہے نا وہ اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے نا. آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی بڑا بزنس تھا اور اچانک سے اتنا بزنس لاس ہوا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا بھائی، بالکل ہی پتہ چلا خودکشی ہی کر لی. مطلب یہ ظاہر ہے کہ صبر کے بالکل اگینسٹ والی بات ہے، لیکن صرف ایک مثال کے لیے کہ اصل میں نقص من الثمرات کیا چیز ہے. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی بھی پڑنے والی چیز، یعنی کوئی مشکل جب پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون بڑا کامن سا ایک پریکٹس کرتے ہیں ہم لوگ. یہ فریز جو ہے ہم کتنا استعمال کرتے ہیں، اور نارملی جو استعمال کا ہمیں ایک جگہ پتہ ہے وہ کیا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے، کسی کے انتقال کی خبر سنیں تو فوری طور پہ ادا ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہاں پہ صرف مالوں کی کمی کی بات، صرف جان کی کمی کے لیے تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف اور بھوک اور نقص من الاموال اور مال کی کمی اور جان کی، اب اس میں جان کی کمی بھی آ گئی، اور جو ریزلٹس ہوتے ہیں ان کی کمی، ان سب سے جو ہے میں تمہیں آزماؤں گا. اور اس حالت میں جو کوئی یہ کہتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی مشکل آئی تو وہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے کیا پتہ، صرف پتہ چلا کہ صرف موت کے وقت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ جب بھی کوئی آزمائش آ رہی ہوتی ہے تو فوری طور پہ ان کا جو شفٹ ہوتا ہے، جو ذہن ہوتا ہے، وہ کس طرف جاتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. اور اس فریز سے ایک اور بات سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز کا نقص ہوا ہے، کوئی بھی چیز کا گھاٹا ہوا ہے، کوئی چیز تھی اور وہ لے لی گئی ہے، ذرا آزمائش ہم اسی کو کہتے ہیں نا کہ ہمارا تھا اور ہم سے لے لیا گیا، یا ہم سے چھن گیا، یا کوئی کچھ بھی ایسا معاملہ ہو گیا، تو اس وقت پہ جب یہ کہنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں اللہ کے لیے ہوں، جب میں اور آپ اللہ کے لیے ہیں، تو اب ہم سے جو بلانگ کرنے والی جو بھی چیزیں، جسے میں سمجھتی ہوں یہ میری ہے، یہ ہماری ہے، یہ میں اس کی مالک ہوں، میں نے اتنی محنت کر کے یہ کمائی ہے، لیکن جب یہ فریز کہہ دیا نا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، تو ہم سے ریلیٹ کرتی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں. یعنی جو کچھ بھی اللہ کے پاس، جو کچھ بھی ہمارا ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کے چلا جانا ہے. اور ہم خود بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کے جانا ہے. ہماری جو چیزیں ہیں، ہمارا جو مال ہے، ہماری جو اولاد ہے، ہمارے جو ثمرات ہیں، ہمارا جو بھوک اور خوف والی اسٹیٹ ہے، یہ ساری چیزیں جب بھی آئیں تو اس وقت پہ کیا ذہن میں آنا چاہیے کہ انا للہ و انا، یعنی یہ سب کچھ اللہ کی طرف کا دیا ہوا تھا اور اسی کی طرف اب ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے. اس چیز وہ بھی چیز جو ہے وہ لوٹ کے اللہ کی طرف چلی گئی. تو اب اسی کو ایک اور ہم جو پریکٹس ہے اسی کے اوپر ہم اور بات رکھتے ہیں نا، کہ ہماری پریکٹس ہے کیا ہے کہ جب جیسے کوئی چیز کھو جاتی ہے، بچپن سے ہم سنتے تھے کہ بھائی کوئی چیز کھو گئی، اچھا چلو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، مل جائے گی لازمی. ابھی بھی میں بہت سے اپنے ارد گرد کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے سنتی ہوں، تو مجھے شروع میں بڑا کچھ ایک فیلنگ سی تو آتی تھی کہ کچھ ہے اس میں مسئلہ. پھر جب غور کیا اس کے اوپر تو واقعی ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہماری سوچ کیا ہو رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھیں گے تو ہمیں یہ مل جائے گی، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو اس کا مطلب ابھی ہم نے کیا بات کی تھی، یعنی ہم سے ریلیٹ کرتی ہوئی کتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کی طرف ہم اسے لوٹ کے جانا ہے. اور ہم جب یہ کہہ رہے ہیں نا وہ تمہیں مل جائے گی یا وہ مجھے مل جائے گی جب میں یہ پڑھوں گی، تو اس کا مطلب تو کیا ہو گیا، یہ چیز میری تھی اور میری ہی طرف اسے لوٹ کے آنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کیا، یہ نہیں، یہ مینٹالٹی ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ وہ مل جائے گی، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہو گیا. بڑا باریک سا فرق ہے نا. کوئی اتنا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی نہ پڑھے اس کو، لیکن میں صرف اس سوچ، اس مینٹالٹی کے اوپر صرف ایک تھوڑا سا کرٹیک رکھنا چاہ رہی ہوں. یہ اور مجھ سے بھی، میں خود یہ پریکٹس کرتی رہی ہوں اور میں خود اپنے آپ کو یاد دہانی کرا رہی ہوں کہ یہ مینٹالٹی بنا کے میں کبھی بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والی نہ ہوں. جب کوئی لاس ہوا، جب کوئی نقصان ہوا، انا للہ کہنے کا مطلب ہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف، وہ اللہ کی چیز سے اللہ کی طرف چلی گئی. اب اللہ نے اگر مجھے کبھی واپس دے دی تو
اللہ کا بہت شکر، لیکن اگر نہیں دی تو پھر بھی وبشر الصابرین، بشارت، پھر اللہ کی کہنا کیا ہے کہ بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو. تو یہ سٹیج جو ہے وہ اصل میں ہماری اصل مینٹالٹی جو ہے نا اس کے لیے یہ ہونی چاہیے. چلیے اب آگے ہم چلتے ہیں. اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا دیکھ لوں، میں مس تھوڑا کر دیا تھا، سوری قرآن میرا سامنے نہیں تھا. آیت نمبر 158 ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم، اچھا بھی اس کے آگے ہی چل رہی ہے یہ، ٹھیک ہے اس سے پیچھے ہی چل رہی ہے، یہاں پہ میرے پاس یہ آیت لکھی بھی نہیں تھی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں، صلوات یعنی کیا کہنا چاہیے، رحمتیں ہیں اور عنایات ہیں، اور یعنی رحمت تو الگ سے کہا گیا ہے، صلوات الگ سے کہا گیا ہے. تو یعنی یہی ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہیں اور رحمت ہے. اور واولئک ھم المہتدون، اور یہی ہیں محتدون، اور یہی ہیں اصل میں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے جو اس سچویشن کے اندر یہ کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، یعنی صبر کرنے والے ہیں. اور صبر ہمیں کہاں سے مل رہا تھا؟ ہاں، صبر ہم نے پہلے اسٹارٹ کہاں سے لیا تھا کہ جب شکر کرنے والے بنیں گے، نماز سے مدد لیں گے، تو یہ چیز ہوگی جو کہ صبر کو اندر ہمارے جو ہے نا اس کا جو ہمارا بیہیویئر ہوگا وہ صبر کرنے والا بنائے گا. میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ جب شکر کرنے والے ہوں گے تو صبر آئے گا؟ یہ اس لیے کہ دیکھیں جو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں شکر والے لوگ اور ایک ہوتے ہیں ناشکرے لوگ. جو شکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی سٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ چاہے کچھ بھی ہو بس اللہ کا شکر، چاہے کیسی بھی سٹوری، وہ ہر چیز کے اندر پازیٹیو اسپیکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جا رہے ہوتے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا انسان کو، جب پازیٹیوٹی جو انسان کی ہوتی ہے نا، جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، وہ اس کو چیزوں کے پازیٹیو ایسپیکٹس کی طرف نگاہ رکھنے کا قابل بناتی ہے. اور جب وہ پازیٹیو یعنی کتنا ہی کوئی بڑا سانحہ ہو جائے اس میں بھی وہ کیا کر رہا ہوگا؟ پھر کوئی پازیٹیو اس کا پہلو دیکھ رہا ہوگا. اور یہ چیز جب یہ شکر والی جو کیفیت ہوگی نا، پھر وہ شکر والی ہی چیز اصل میں ہمارے لیے کیا بن جائے گی کہ مشکل حالات کے اندر بھی ہم کیا ہوں گے؟ نہ صرف صبر والے بلکہ ہم اس حالت میں بھی اللہ کا شکر کرنے والے ہوں گے. تو یہ وجہ ہے، یہ ایک سمجھ لیں کہ سیکوینس ہے کہ کس طریقے سے شکر اور پھر اس کے بعد نماز اور اللہ کا ذکر، یہ چیزیں انسان کے اندر جو بیہیویئر مینیفیسٹ کرتی ہیں وہ صبر کا بیہیویئر ہے. اور صبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنی ساری بتا دی کہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں پہ صبر جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اچھا اب ہم اگلی دیکھتے ہیں ایک اور جو، اب اس کو میں نے انسٹرکشن نمبر 2 نام دیا ہوا ہے، بہرحال اب یہ دیکھ لیں کیونکہ تھوڑا سا آیت کے درمیان میں سپریشن آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پھر جو کوئی اس کے گھر کا یعنی وہ خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے کا حج کرے یا عمرہ کرے تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کر لیا کرے. کون سا ہے؟ صفا اور مروہ کا. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی براؤزر جو کہ مطلب کیا کہنا چاہیے اس اپنی خوشی سے کرے گا بھلائی، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ کو قدردان اور علم والا پائے گا. تو یہ بھی ایک آیت اچھا بڑا سمجھ نہیں آئی تھی شروع میں جب میں یہ پڑھا کرتی تھی. میں شروع میں شاید بتایا بھی تھا کہ سورہ بقرہ ہمیشہ جب بھی پڑھی تھی نا تو یہ لگتا تھا کہ کتنی بٹس اینڈ پیسز والی بات ہو رہی ہے، کبھی کچھ بات ہو رہی ہے پھر کبھی کچھ بات ہو رہی ہے. لیکن بس اللہ تعالیٰ واقعی میں اس طرح سے تدبر کرنے والا بنائے. اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے اساتذہ ہیں جو کہ اس طریقے سے قرآن کو دکھاتے ہیں تو بس کس طرح چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آتی ہیں. بعض دفعہ بس اللہ صحیح رستے کے اوپر چلاتا رہے. تو یہ جب بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، تو ایک چیز تو ہمیں یہاں پہ سمجھنے کے پیچھے جو کانٹیکسٹ ہے اس کا وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ کیا معاف کیجیے گا اچھا یہ جو اس کا کانٹیکس میں کہہ رہی تھی، ہاں کی کانٹیکس جو ہے وہ اس کا یہ تھا کہ صفا اور مروہ کے اوپر جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت کی بات بتا رہی ہوں میں. اس صفا اور مروہ کے اوپر جو ہے نا انہوں نے باقاعدہ اپنی کوئی سب سے بڑی بڑی جو مورتیاں ہوتی ہیں، بت جو ہوتے ہیں نا وہ رکھے ہوئے تھے. اور اس طریقے کے وہاں کے ریچولز تھے کہ جب مسلمانوں کو حج کا حکم آیا ہے، حج کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اچھا تمہیں حج یا عمرہ کرنا ہے، تو پھر اب مسلمانوں میں یہ بھام پیدا ہوا کہ یہ جو ہے یہ صفا اور مروہ یہ مشرکین کا کوئی اضافی کام ہے جو انہوں نے اس حج کے اندر شامل کر لیا ہے، یہ واقعی کوئی اللہ ہی کے شاعر میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس بات کا مسلمانوں کی یہ جو سوچ اس وقت پہ آئی تھی اس کا جواب بھی یہاں پہ دے رہا ہے کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں.
یعنی یہ وہ شاعر ہیں جن کا اور اللہ کے شاعر کا احترام کرنا، اس کو ڈیو رسپیکٹ دینا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں اس وقت پہ مسلمان کیا سوچ رہے ہوں گے جب یہ آیات انہوں نے سنی ہوگی، تو فوری طور پر ان کے یہ ذہن میں نہیں ہوگا کہ اچھا یہ اللہ کے شاعر ہیں، اور اللہ کے شاعر کی بے حرمتی اس وقت کون کر رہا تھا؟ مشرکین مکہ کر رہے تھے۔ تو فوری جو ان کا جو ہوتا ہے نا کہ ظاہر غیرت ایمانی جو ہے نا، ان کو کس چیز کے اوپر لے کے جا رہی تھی کہ یہ اللہ کے شاعر کی یہ بے حرمتی اب برداشت نہیں ہوگی، اور اب اس جگہ کو اللہ کے جو بھی ہے وہ اس سے پاک کروانا بہت ضروری ہے۔ باقی ہمیں پتہ ہے صفا اور مروہ کا جو بھی معاملہ ہے کہ وہاں جو اس کے درمیان میں دوڑا جاتا ہے، وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اصل میں سنت تھی۔ حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک دوڑ رہی تھی، جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تھی، رو رہے تھے، وہ بالکل ہی نوزائیدہ تھے، اور اس وقت پہ حضرت ہاجرہ جو ہیں وہ دوڑ دوڑ کے صرف پانی کی تلاش کر رہی تھی۔ تو اس دوڑنے کو اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک حصہ بنا دیا ہے، اور صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنے شاعر میں سے بنا دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، ایک عورت کے عمل کو کیا پسندیدگی، کیا درجہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اس کی ایک ایک مقام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے شاعر میں سے قبول کر لیتا ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ صرف ان کا ہی کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پوری فیملی، اگر ہم دیکھ لیں پوری سیرت، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور ان کی پوری فیملی کے اوپر کیسے برکتیں نازل کی ہیں، اور کس کیلیبر کے وہ لوگ تھے، پوری فیملی، پورا لٹرلی خاندان، کس طرح کے وہ افراد تھے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو فالو کرنے والا بھی بنائے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اور بے شک وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا روشن نشانیوں میں، بینات میں، والہدی اور ہدایت میں، من بعد اس کے کہ جب لوگوں کے اوپر کتاب میں بالکل واضح کر دیا گیا۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اچھا یہ کیا بات ہو گئی ہے؟ ابھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ بات ہو رہی ہے۔ اب اچانک سے یہ کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ، اور یہ مطلب کچھ اتنی مشکل تو نہیں سمجھ آ رہا ہے نا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ سیم اسی طریقے کی باتیں جو ہیں ہم نے ابھی بنی اسرائیل کے اوپر جو چارج شیٹ پیش کی تھی، یہی تو بات اللہ تعالیٰ کرتا رہا تھا کہ تم چھپاتے ہو، حق کو چھپاتے ہو، کیوں آیتوں کو بیچ دیتے ہو۔ تو یہ ساری یہ چارجز ان کے اوپر ہی تو تھے، انہیں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب کہ ان کے پاس حق آ گیا تھا اس کے بعد بھی چھپاتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم یہ سمجھنے کیسے سیکوینس بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب صفا اور مروہ کے شاعر ہونے کی بات کر رہا ہے تو ان کی کتابوں کے اندر خانہ کعبہ اور صفا اور مروہ یہ سب چیزیں بالکل کمپلیٹلی موجود تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، جیسے ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی، اس کے اوپر بات کی تھی کہ انہوں نے اس پوری اپنی تاریخ کو ہی مٹا ڈالا تھا، اس کو ہی انہوں نے تبدیل کر کے اس کے اندر ہی تحریف کر دی تھی، اور جو حق تھا اس کو چھپانے والے بن گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ حضرت اسماعیل کی لینیت سے کوئی تعلق جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو کوئی بھی حق چھپاتا ہے، جو اللہ کے شاعر کو چھپا رہا ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ یقیناً اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کی بھی مرتکب ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کتنی بڑی جو وعید اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کیا ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی۔ اچھا یہ صرف شاعر کو نہیں چھپاتے بلکہ یہ اللہ کی آیات، اصل الزام ان کا کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو چھپا رہے ہیں۔ تو اللہ کی آیات میں جو باتیں ہوں، یہاں پیچھے ایک بالکل ایگزیکٹ پیچھے جو ہے وہ یہ بات آئی تھی کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ان کی کتابوں میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ فوری طور پہ ان کی طرف ایک دم مخاطب کر کے، کیوں ان کے بارے میں بات ہے، ان سے مخاطب نہیں ہے، مسلمانوں سے ہی مخاطب ہے، لیکن ان کے بارے میں کیوں بات کی گئی کہ ان کو بھی سنا دیا جائے کہ اچھا تم سن رہے ہو، اللہ نے دیکھو یہ بتایا صفا اور مروہ اللہ کے شاعر ہے، تو وہی بھی پتہ ہے نا یہ بات، لیکن اللہ کیا بتا رہا ہے، اللہ تمہیں کیسے ایکسپوز کر رہا ہے، تم چھپانے والے ہو ابھی بھی ان ساری باتوں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بے شک وہ لوگ جو کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور پھر اس کے بعد بیان کر دیا جو کچھ بھی ان کو پتا تھا، فَأُولَٰئِكَ یعنی پتا تھا، اس کے ترجمے میں نہیں ہے، بَيَّنُوا ہے خالی ورڈ، یعنی بیان کر دیا، سپریٹ کر کے سامنے رکھ دیا، جو بھی یعنی ظاہر کیا رکھا، تو جو چھپا رہے تھے اس کو بیان کر دیا، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو پھر یہی ہے جن کے اوپر پلٹ آیا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بار بار معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔
یہاں پہ دیکھیں انا کا بڑا ہے، انا بڑا ریئر کیس ہوتا ہے، میں توبہ قبول کر، اللہ کے جو بہت محبت ہوتی ہے اس وقت پہ آتا ہے، اور بعض دفعہ انا جو ہے وہ اللہ کے غضب کے وقت بھی آتا ہے، تو ایکسٹریم کیسز کے اندر یہ آتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جب تواب کے ساتھ لا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی اللہ تم سے محبت کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اگر امہ کے اسٹیٹ سے نکال دیا گیا تو تم یہ سمجھو کہ اب تو ہم ہو ہی چکے ہیں تو چلو بس اب کرتے ہی چلے جاتے ہیں برائیاں، نہیں ایسا نہیں ہے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ تمہاری طرف پلٹ سکتا ہے اگر تم دوبارہ سے وہ بیان کرنے لگو جو کچھ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے اور ان کو نہ چھپاؤ۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفارا، لیکن اب دوسرا بھی تو کیس ہے ایکسٹریم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو اولئک علیہم لعنت اللہ، اور یہی ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور ملائکہ کی بھی اور تمام کے تمام انسانوں کی، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کس میں؟ اس لعنت زدگی کی حالت میں، لا یخفف عنہم عذاب ولا ہم ینظرون، اور ان سے کوئی ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کوئی انتظار کیا جائے گا، ینظرون، نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اچھا جی، یہاں تک تو اب ہم نے دیکھا کہ وہی صفا اور مروہ کے ایکسٹینشن کے اندر یہ ساری باتیں ہو گئی، یعنی انسٹرکشن ایک تھی لیکن اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کتنی ساری باتیں آ گئی۔ ایک اور چیز میں نے شروع میں ذرا مس کر دی، لیکن یہ ایک خاص چیز ہے جو کہ ہمیں اس میں نوٹ کرنی ہے، اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس اینگل سے پڑھنے کی کوشش کری ہوں، سورہ بقرہ کو اس طرح سے میں نے نہیں پڑھی تھی ابھی، اور وہ کیا اینگل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آئیں گے پھر اس کی حکمتیں آئیں گی، اللہ کے احکامات آئیں گے پھر اس کی حکمتیں آئیں گی، تو ہم ذرا اس کو نا آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اللہ کا حکم آیا، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، تو اب تم میں سے جو کوئی حج اور عمرہ کرے تو چاہیے کہ اس کی صحیح کر لے، یعنی یہ حکم ہو گیا نا، لیکن یہ حکم کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہاں سے، اب یہ کیا چیز، یہ حکمت کیا ہے؟ دیکھو قیامت کے دن کے اس عذاب سے ڈرنا ہے، اور قیامت کے دن کے اس جو بھی انعام ملنے والا ہے جو اس کا انتظار کرنا ہے، تو یعنی یہ حکمت کے ساتھ ایک انسٹرکشن اٹیچ ہو کے آئی ہے، اب یہی کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم جو ہے وہ حکمتیں بھی تلاش کرتے جائیں ہر اس کے ساتھ جو قرآن جو ہے وہ دیتا جا رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی دونوں جو ہے وہ چیزیں بالکل بالمقابل ہمیں مل جائیں کہ ایک حکم آیا اس کے فوراً بعد کوئی حکمت آ گئی، ظاہر ہے، لیکن ایک براڈلی ایک صورت کے اندر جب بھی بات ہو رہی ہوگی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ احکامات دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف احکامات ہی دیتا چلا جائے، اور کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی اپنی ایک فطرت بھی ہوتی ہے نا، انسان اتھارٹی کو جو ہے نا وہ بہت مشکل سے پسند کرتا ہے، کوئی بھی انسان، آپ خود اپنی زندگی کے معاملات میں دیکھ لیں، ہر ایک سے کتنی ہی محبت ہو، لیکن جہاں پہ کوئی حکم دینے والی بات آ گئی، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، بچے بڑی ٹھیک ہے ویسے تو بہت اماں کے پیچھے پھر رہے ہیں، لیکن جہاں اماں نے کوئی کہہ دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، بس وہاں پہ تو خاص طور پہ اگر آپ کے ٹین ایجر بچے ہیں تب تو مجال ہی نہیں کہ وہ، یہ میں چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہی ابھی، تو وہ کیونکہ شعور کی سطح پہ ہی نہیں پہنچے نا، تو مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت پہ سارا پرابلم وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، تو یعنی انسان کی ایک فطرت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم کو قبول کرنا ذرا مشکل اس کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے اسے وہ حکم کیوں قبول کرنا ہے یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اب تو دنیا کے اندر بھی اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ بھائی لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کی جائیں گی، تو ہر ایک جو ہے وہ جو جس جگہ پہ کام کر رہا ہے اسے اون کرے گا، تو پھر وہ سمجھے گا کہ ہاں میں اصل میں کسی ایک گریٹر پرپس کے لیے کام کر رہا ہوں، پھر وہ کوئی ہدف وہ کسی طرف اگر کوئی یہ بتا کے چلا جائے نا کہ یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ تھوڑی سی دیر میں وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے، اور قرآن کے اندر احکامات کے اوپر امپلیمنٹیشن کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں یہی نظر آئے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر حکم کو جو ہے نا وہ حکمتوں کے ساتھ جوڑتا ہے اس قرآن کے اندر۔ اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ جو تورات تھی وہ صرف احکامات کا مجموعہ تھی، تو اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت دیکھیں کیا فرماتا ہے، اور یہاں سے اب ہم یہ دیکھیں گے 163 سے 167، اس کو میں نے کہا یہ پوری کی پوری حکمہ سے لبریز آیات ہیں، یعنی 2-3 انسٹرکشنز ہم نے پڑھی، اور اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کیوں عمل کرنا ہے تمہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، اور الہ کا کیا مطلب ہو گیا؟ الہ بہت سارے میننگ ہوتے ہیں، یعنی وہ جس سے بہت شدید محبت کی جائے، اور وہ جس سے بہت یعنی جس کی عبادت کی جائے، یعنی اتنی محبت ہو کہ اس کے تو اس کی ناراضگی سے بھی خوف ہو۔ اس کے ادھر کو چلا گیا، سوری تھوڑا میرا ماؤس سے ادھر ادھر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ کہ ہاں ٹھیک ہے نا، تو یعنی اس کی عبادت کی جائے، اور پھر دوسرا اور مزید الہ جب ہم نے کہہ دیا کہ یہ اللہ، یعنی ہم کہتے ہیں نا، بلکہ اسی کو یہاں سے لے لینا نا، ہمارا کلمہ ہی کیا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ
سوائے اللہ کے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایک طرح سے روناؤنس کر رہے ہوتے ہیں جب کہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, اعلان یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اللہ کے سوا کوئی سپیریئر نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی ہمیں جو دنیا کے اندر جو بھی پروویژنز ہیں, جو رزق ہے وہ دینے والا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی میری ضروریات کا خیال کرنے والا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر میں توکل کر سکوں, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس مشکل وقت میں یا جیسا بھی وقت ہو اس کی طرف میں پلٹ کے اس سے مدد مانگ سکوں. تو یہ پورا کا پورا جو ایک میننگز ہے نا, یہ الہ کے اندر آ جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے, لا الہ الا ہوا, نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے, الرحمن الرحیم. اور وہ الہ کیسا ہے؟ وہ تو رحم کرنے والا اور مسلسل, یعنی الرحمن میں شدت ہے, الرحیم میں کنٹینیوٹی ہے, تو مسلسل رحم والا اور بہت شدید رحم کرنے والا ہے. تو اور اس کی جو اس کی رحمت ہے نا, یہ لٹرلی انسان, ہر ایک انسان اپنے دل کے اندر محسوس کرنے کے قابل ہے. اچھا, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مزید آگے جو اگلی آیت ہے اس کو آیت اختلاف بھی کہتے ہیں, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے, یہ جو اب اس کی جو الہکم الہ واحد ایک کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے دیا نا, تو یہ دنیا میں ہم کیسے پروف کریں گے, کہاں سے یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک الہ جو اللہ جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور جو قرآن کے اندر ایک طریقہ کار ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ کہیں پہ بھی اپنے ہونے کے لیے جو ہے نا کوئی غیب سے کوئی دلائل پیش نہیں کرتا کہ اس طرح سے اللہ اس لیے ہے ایک, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, تم اپنے آس پاس جو کچھ بھی ہے نا اس کے اوپر تم غور کرو, تم خود ہی وہاں پہنچ جاؤ. یعنی اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں یعنی آیا, یعنی اس کے اندر آیت ہے, نشانی ہے. آیت ایک تو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں اور دوسری نشانی ہوتی ہے, اور آیت لٹرلی کیا ہوتی ہے کہ کسی ایک چیز کو دیکھا جائے, دوسری چیز یعنی نشانی. آپ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں میری والدہ کی نشانی ہے, میری نانی کی نشانی ہے, میرے مطلب کسی کی بھی نشانی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس چیز کو ہم دیکھیں اور ہمیں اپنی والدہ یاد آنا شروع ہو جائے, یہ نشانی کو یہی کہتے ہیں نا. تو اسی طرح اللہ کی جو نشانیاں ہیں, جو ایک قرآن تو ہے ہی, قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ یاد آتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں, مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, جو میٹر ہے, وہ میٹر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا, ایک نشانی بنا دیا. مطلب اس کی طرف دیکھو, اور اس کو دیکھنا مقصد نہیں ہو کہ بس سائنس پڑھ رہے ہیں تو سائنس ہی پڑھنے کے مقصد سے پڑھ رہے ہیں, یا دنیا کو آباد کرنے کے مقصد سے پڑھ رہے ہیں, بلکہ مقصد کیا ہوگا کہ اللہ کو پہچانے, یعنی اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس پہ غور کرنا. تو یہی جو آگے ہمارے پاس جو پوری آیت ہے وہ اسی کے اوپر کہ الہکم واحد. اس کی کیا دلیل ہے, دیکھو ذرا, ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے اختلاف میں, والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس, اور کشتیوں کے سمندروں کے اندر چلنے میں بہت سے انسانوں کے لیے فائدے رکھے ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور اللہ انزلہ ہے کہ انزلہ ہے, تھوڑا سا مجھے نظر میں تھوڑا سا پلیز رک جائیے, میں بھی بس 2 منٹ. اچھا جی, بما ینفع الناس بما انزل اللہ من السماء, نفع ہے یعنی جو بھی سمندروں کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں. وما انزل اللہ من السماء, اور جو نازل کرتا ہے اللہ آسمان سے, میں مائن پانی, یعنی پانی میں سے کچھ جو نازل کرتا ہے. یہاں پہ بھی من کا ورڈ آیا ہے, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, پانی میں سے جو کچھ اللہ آسمان پہ سے نازل کرتا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, پھر زمین جو ہے اس کی موت کے بعد پھر اسے زندگی بخشتا ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور پھیلاتا ہے اس کے اندر, یعنی کس کے اندر, زمین کے اندر, مِن كُلِّ دَابَّةٍ, ہر طرح کے جاندار. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, اور ہواؤں کے چلنے میں. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ, اور بادلوں کے مسخر ہونے میں. بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کے درمیان میں, یعنی کیا چیز, بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان میں مسخر ہو جانے میں. لآیات لقوم یعقلون, آیات ہیں, آیات مطلب ہم نے بھی بات کر لی نا, نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہیں, جو عقل کا استعمال کرنا جانتے ہیں, جو سوچنا جانتے ہیں, جو واقعی ریفلیکٹ کرنا جانتے ہیں, جو صرف وہ ہوتے ہیں نا کہ جذبات کے اوپر کام نہیں کرتے. لٹرلی عربی کے اندر عقل جو ہوتا ہے, یا یعقلون کا جب ورڈ آتا ہے تو اس کا عقل کا مطلب ہوتا ہے نوٹ باندھنا, یعنی گرہ باندھ دینا. تو انسان جو ہے وہ ایک جذبات کا مجموعہ ہے نا, اور انسان کی جو عقل ہوتی ہے اس کے جذبات کے اوپر گرہ باندھ دیتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ
جو عقل رکھنے والے ہیں ان کے لیے ان سب میں نشانیاں ہیں. تو اگر انسان اپنے آپ اپنے جذبات کو ذرا کنٹرول کے اندر رکھنے والا، جذبات کیا چیز ہوتی ہے کہ بس وہ جو آج کی دنیا چل رہی ہے وہ کس کے اوپر لٹرلی یہ پتہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ صرف ویسٹ کا ایک فریز ہے، لیکن ہم ذرا سا اپنی جو آگے جنریشن ہے نا ذرا سا ان کی گفتگو سن لے، یہ بڑے کامن سی باتیں ہو گئی ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک جملہ تو ہم نے بہت سنا ہے، میری جسم میری مرضی. تو اصل میں وہ کیا ہو گیا، پوری دنیا اس وقت فیلنگز کی دنیا ہے. میرا دل چاہ رہا ہے تو میں یہ کروں، اور میرا دل چاہ رہا ہے تو میری یہ ریالٹی ہے، اور میرا دل چاہ رہا ہے تو یہ حق ہے، اور میں جانور بھی ہو سکتی ہوں اگر میرا دل چاہے گا، اور میں اگر میں مرد ہو جاؤں میرا دل چاہنے لگے تو میں اس کا بھی حق رکھتی ہوں. تو مطلب یہ دل چاہنا لٹرلی کیا ہے، یہ جذبات ہے نا. تو یہ جو جذبات جب انسان کی، اور یہ کب اتنے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں جب انسان کی عقل جو ہوتی ہے نا وہ غائب ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے، ہم کیا کہیں، ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ جو اتنے بڑی بڑی تھیوریز اس کے اوپر پوری فلاسفیز پیش کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، پورے ورکنگ وہ ریسرچ پیپرز اس کے اوپر لکھے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں بھائی اجازت ہونی چاہیے، اگر کوئی کہے کہ میں کتا بن جاؤں تو اس کا دل چاہ رہا ہے بھائی وہ کتا بن جائے. تو مطلب یہ جو دل چاہنا اور یہ جو جذبات ہیں انسان کے، یہ تو انسان کو پاگل ہی بنا دیں، لٹرلی کتا ہی بنا دیں. تو وہ بھائی اس کو نوٹ باندھنا بہت ضروری ہے، اور اس نوٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے. اور اگر عقل ہے تو اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے اور کائنات کی ساری چیزوں کو دیکھ لو، تمہارے پاس اگر کوئی ہر طرف سے جواب آئے گا تو یہ آئے گا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. یہ جواب ہوگا جو ایک چیز، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ پانی کے اوپر چلنے والی کشتیاں ہوں، چاہے وہ دن اور رات ہو، چاہے وہ بادل ہو، جس چیز کی طرف دیکھیں گے تو ایک ہی جواب آئے گا. یہ اتنی بڑی پلاننگ اور اتنا زبردست پورا کینوس، اور جس کے اندر اتنی انٹیگریٹی بھی، اور ایک خاص کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہوتا ہے نا تناسب اس طرح کا کہ ہر چیز کے اندر کچھ یونیکنس بھی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ کوئی ایک ہی اصول کے اوپر بھی چل رہی ہے، ایک ہی قسم کے لاس کے اوپر چل رہی ہے. جو چیز ایک ذرے، جو سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے ایک ایٹم، اس میں جو قوانین ہیں وہی سیم قوانین ان ستاروں اور سیاروں اور کہکشاؤں کے اندر چل رہے ہیں. مطلب یہ چیز کیا بتا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. تو یعنی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا سے نشانیاں لے کر آیا، اور پھر ظاہر بتا دیا، ایک دم سے سمجھا دیا کہ ان سب کے اندر جو ہے وہ اللہ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا کر دے، ہمیں سوچنے والا بنائے، ہمیں سوچنے سمجھنے والا بنائے، اللہ کی اپنی نشانیوں کے اوپر غور کرنے والا بنائے. ایک بس صرف، اور میں اس کے ساتھ ہی بات ختم کرتی ہوں کہ ہم لوگوں کا جو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم جس طرح کے دنیا کے اندر آج کل جی رہے ہیں نا، اتنا بھاگا دوڑی، اتنا کیا کہنا چاہیے، اس قدر کہ ہم مطلب وہ ایک روٹین ہماری اس طرح کی ہے کہ صبح ہوتی ہے پھر رات ہو رہی ہوتی ہے، اس پورے کے پورے ٹائم کے اندر ہمیں کتنا ملتا ہے یہ وقت کہ ہم آسمان کی طرف دیکھ لیں، یا ہم کبھی کسی چیز کے اوپر غور کر لیں کہ یہ اچھا یہ اس طریقے سے ہے. تو مطلب وہ ریفلیکشن جس کو آپ کہتے ہیں نا، کتنے یعنی ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ کام کرتے ہوں گے. لٹرلی میں اپنے آپ کو انکلوڈ کروں گی، میرے پاس نہیں ہوتا وقت کہ میں نکل کے لٹرلی روز صبح اٹھ کے ہم گاڑی چلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں لیکن آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے. مطلب وہ گاڑی ڈرائیو کرتے بھی یا تو گھر یا تو آفس یا تو ان سب چیزوں کی اتنی زیادہ کھچڑی پکڑی ہوتی ہے کہ کہاں مطلب ہم لوگوں کا ذہن ہی نہیں جا رہا ہوتا کہ ہم ان چیزوں کی طرف غور کر سکیں. لیکن یہ سب چیزیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ان میں نشانیاں ہیں، تو اللہ کے ساتھ کنیکشن پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ ایک مسلسل والی ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اس قرآن کے اوپر ہمیں ریفلیکٹ کرنا ہے، اس قرآن کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نشانیاں ہمیں بار بار دکھائے رہا ہے نا قرآن کے اندر، ان کی طرف بھی ہمیں غور کرنے والا بننا ہے. یعنی ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، یہ تو بڑی ٹرانسفارم کرنے والی کتاب ہے نا. اس نے تو پورے انسانوں کو بدل دیا، کیا تھے اور کیا ہو گئے. تو یہ بدلنے کا اثر کیسے آئے گا؟ ایک بات ہمیں بالکل اچھی طرح، آج میں خود اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرا رہی ہوں، اگر میں سمجھتی ہوں، میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس رمضان میں اپنے اندر کوئی تبدیلی لے آؤں، تو مجھے تو جو یہ قرآن مجھے جس رستے کے اوپر لے کے جا رہا ہے نا، مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا. اور اس کے بغیر، اور یہ پڑے گا والی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. جب ہم اللہ کو اپنا الہکم مانیں گے نا، تمہارا الہ ہے یعنی میرا الہ ہے، جب میں اپنا الہ مان لوں گی تو پھر تو ہر چیز محبت سے ہوتی ہے نا.
پھر میں یہ تو نہیں سوچوں گی کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے میرے لیے. اور محبت جس سے ہوتی ہے تو اس کے لیے ساری پرائرٹیز ہی چینج ہو جاتی ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے تو کیا کیا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, سب کو پوری جتنا بھی مصروفیات ہو کہیں نہ کہیں سے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں اس کے لیے. تو یعنی یہ محبت جس کے لیے ہم کہتے ہیں صرف وہ جو الہ والی محبت ہے وہ تو کسی اور سے ہم کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتی. تو جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم کیا کریں, اپنی سوچوں کو, اپنے دن اور راتوں کو, اپنی عبادات کو, اپنے معاملات کو, اپنے جو کچھ بھی جس جگہ پہ بھی جس پوزیشن پہ بھی ہم موجود ہیں, ایک خاندان کے اندر کہیں پہ بیٹی ہیں, کہیں پہ ماں ہیں, کہیں پہ بہو ہیں, کہیں پہ بہن ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سارے رشتوں کا حق ادا کرنے والا بنائے جو بھی اللہ نے. اور حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے, ہم یہ نہیں ہے صرف سوچ رہے ہوں کہ بس ہمیں اس نے یہ کر دیا اور اس نے ہمارا یہ حق نہیں دیا. حق ادا کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں اور آپ بڑھ کے جو ہے, جو اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے نا, مجھ سے جو حق ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے میں اس کو ادا کرنے والی ہوں. یہ میرے اوپر امانتیں ہیں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں. یہ ہم اس کو یہ نہ سمجھے کہ جو ہے اس کی ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اللہ کی عبادات کے معاملات کے اندر اللہ بہت بار اللہ کہہ رہا ہے اللہ غفور الرحیم ہے, لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم غفور الرحیم کا غلط مطلب سمجھنا شروع کر دیں. لیکن حقوق العباد کے معاملے کے اندر یا جو معاملات ہم نے جو اثر معاشرے کے اندر اپنا چھوڑا ہے, اس کے اوپر تو یقیناً یا تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا یا ہمارے لیے گناہ جاریہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے اعمال کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ خیر. السلام علیکم.